سردی میں غسل کی جگہ تیمم کرنا. اگر سردی میں رات میں غسل فرض ہو جائے اور گرم پانی میسر نہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اور اگر واقعتاً بیمار ہونے کا خطرہ ہے، دیکھیں بعض دفعہ بیمار ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے سستی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں، بیمار نہیں ہوں گے، لیکن وہ سستی، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے آدمی کو تکلیف بہت ہوتی ہے سردیوں میں. تو ایسے موقع پہ جب آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو سستی کی وجہ سے غسل چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، نماز قضا کرنے کا بہت سخت گناہ ہوگا. تو آپ ایسے موقع پہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں. بے شک آپ کو سستی آ رہی ہے، نہائیں، اچھی طرح ٹاول سے جسم کو پونچھیں، خشک کریں، اور جو ہے وہ کپڑے پہن لیں، آپ انشاءاللہ سردی نہیں لگے گی. لیکن یہ کہ اگر واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے آپ کو تو پھر آپ پانی گرم کریں. شہر میں، گاؤں میں میرا خیال ہے آج کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو، تو بھی آپ کے لیے غسل چھوڑنا جائز نہیں ہے، نہ نماز قضا کرنا جائز ہے. آپ پانی گرم کریں اور گرم پانی سے نہائیں. ہاں، یہ اگر گرم پانی سے آپ کا یہ ہے کہ پانی گرم کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو کیا پھر تیمم جائز ہے؟ یہ سوال واسع خان نے پوچھا کراچی سے، ان کا نام میں نے سوری نہیں لیا تھا. تو خوب سمجھ لیں کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ پانی گرم کریں، بے شک ٹائم نکل جائے. تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو آپ پانی گرم کریں، جتنا ٹائم گرم ہونے میں لگے گا، اگر بالفرض اس میں وقت نکل گیا تو بے شک نکل جائے، کیونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. اور ویسے بھی اگر کسی کو جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے رات کو، تو اس کو چاہیے یہ سب چیزیں پہلے سے سوچ کے رکھے کہ بھائی میں پانی گرم کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگے گا، تو اتنا پہلے نماز کے لیے اٹھ جائے کہ پانی گرم کرنے کا ٹائم اس میں اس کو مل جائے، پانی بھی گرم کر سکے اور آرام سے نہا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے. تو جان کر کوئی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن بہرحال تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی موجود ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام بھی ہے، تو تیمم کی اجازت نہیں ہے. کیا ناپاک کپڑوں میں سو سکتے ہیں؟ عدنان صاحب نے پوچھا ہے، جگہ نہیں بتائی کہاں سے پوچھ رہے ہیں. رات کو جس کپڑوں میں سوتے ہیں اس پر ناپاکی لگ کر سوکھ جائے تو اسے پہن کر سونے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ عدنان بھائی، کوئی کراہت نہیں ہے. کپڑوں کو پاک جو رکھنے کا حکم ہے نماز کے لیے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو کپڑے پاک ہونے چاہیے، سونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. مدی نکلنے کے حکام: اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا؟ اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے. مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے. ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایک دو قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے. لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے. حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے. تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں، وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے: چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں. یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف.
غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا.